جیسے کہ بدر میں اللہ پاک نے 313 کو 1000 پر فتح دے دی، 1000 سے زائد لوگ تھے۔ اس قسم کے ایام یہ خصوصی ایام جن پر اللہ نے امت محمدیہ پر اللہ نے رحم کی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ اس کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ آدم کی جو نسل تھی وہ حضرت اس پر نوح علیہ السلام پر آ کر کے ختم ہو گئی۔ آدم کی جو نسل تھی وہ نوح علیہ السلام پہ طوفان میں آ کر کے ختم ہو گئے۔ کشتی نوح کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے وہ 80 آدمی تھے یا 82 آدمی تھے۔ نوح علیہ السلام اور 80 آدمی جنہوں نے ایمان آپ پر لایا۔ اب ہم سب اسی کے اولاد ہیں۔ بابا آدم کی نسل ختم ہو گئی، وہ یہی 80 بندے جو بچ گئے نا نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے اللہ آپ کو ترقیاں دے دے، آپ حضرات آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، اولاد میں خوب پیسہ کماؤ، دبا کر کے آسمان پہ چلے جاؤ، سمجھے؟ آسمان سے کوئی انکار نہیں کرتا آپ کو، ترقی کرو، لیکن کشتی نوح میں بیٹھ جاؤ تو بچو گے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور کشتی نوح کیا ہے؟ کشتی نوح تبلیغی جماعت ہے، اور کشتی نوح کیا ہے؟ یہ مدارس ہے، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ جہاں بھی جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، سمجھے؟ اب یہ جو ملک بچا ہوا ہے نا، یہ ملک خدا کی قسم فوج کے ذریعے سے نہیں بچا ہے۔ یہ تو ہمارے بوڑھے جو حضرات ہوتے صفِ اول میں ہوتے، راتوں کو اٹھ کر کے روتے، یہ تبلیغی جماعتیں، یہ مائیں اور بہنیں بے کس بے سہارا، انہی کی وجہ سے خدا نے اس کو بچایا۔ ورنہ گرگو میرو سرگ وزیرو موشورا دربا کند این چنی ارکان و دولت ملک را ویران کند۔ گرگو میرو بھیڑیا صدر ہو، سرگ وزیر و کتا وزیر اعظم بن جائے، موشورا دربا کند چوہے کو کیا گورنمنٹ بنا دو، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد۔ این چنی ارکان و دولت ملک را ویران کند، اس قسم کے لوگ ملک کو تباہ کریں گے، سمجھے؟ اس وقت کشتی نوح جو ہے نا وہ یہی ہے۔ اس وجہ سے نوح علیہ السلام کا تذکر کر دیا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، ہم آپ کی طرف ایسی وحی بھیج رہے ہیں اے محمد جیسے نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ 10 12 13 انبیاء کا تذکر اس آیت میں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کیا پیارے نام ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہمارے بہت بلوچوں کیا خدو خدا بخش، اور سندھی کچھ بیٹھا کہہ رہے ہیں، سندھی ہاتھ کھڑا ہوا بابا، سندھی پر ہاں، ان کے ہم تو نام ہوتے نورل بھورل پنل، ان کے ہم جو نام ہوتے وہ کیا؟ نورل بھورل پنل خان بابا، نورل بھورل پنل خان۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم، اس میں اتنا مزہ آتا ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ جو انبیاء جن کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، ان کو کہتے ہیں اولو العزم، انہی انبیاء کو کہا جاتا ہے اولو العزم۔ میں علمی بات نہیں کرتا، عوام سے آپ سے کہہ رہا ہوں، عالم اگر کوئی مراجعت کرنا جائے تقریر کے بعد اس کو میں سمجھاؤں گا۔ یہی علماء اولو العزم ہے جن کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ ان پر جو اذیتیں، جن اذیتوں کا سامنا ہے وہ کرنا پڑا، جن تکلیفوں کا، اے محمد جب آپ پر قرآن آ رہا ہے، وحی آ رہی ہے، تو آپ کو بھی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے مولوی سہیل صاحب کی مسجد میں نے جب سے دیکھی اسی طرح، برطانیہ میں جاؤ، برطانیہ بخدا جہاں جہاز بھی تھک جاتے ہیں، جہاں
سمندر کی جزیروں میں ہم جاتے ہیں، جزیروں میں اللہ اللہ، جزیروں میں خدا کی قسم پاکستان کو کوئی نہیں جانتا، جہاں صرف 10-12 کلومیٹر کا جزیرہ ہے سمندر کے اندر، تھریناڈ گریناڈ 10-12 کلومیٹر کا، اس میں بھی جاؤ عیسائیوں کی حکومت ہے، لیکن 2 مسجدیں ہیں۔ مولوی صاحب آپ کہاں کے؟ کہتے ہیں دیوبند کا۔ اللہ اللہ، مولوی صاحب آپ کہاں سے آئیں گے؟ بنولی ٹاؤن کا۔ مولوی صاحب آپ کہاں کے؟ دارالعلوم کے۔ اور بلوچی سے پوچھا پتہ کرو کہ وجہ مفتی محمد شفیع اور مولانا تقی صاحب ایشان مدرسہ دارالعلوم کچھ ہے؟ وہی جی مولانا صاحب کو جی دارالعلوم جی بابا، بخدا کوئی زرداری کو نہیں جانتا اور کوئی شہباز کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جہاں مسلمان کی آبادیاں بعض ایسے علاقے، فیجی جو دنیا کا آخری کنارہ ہے جہاں پر جہاز بھی تھک جاتے ہیں، جہاں اس سے آگے سمندر ہے، 36-37 گھنٹہ جہاز کو لگتا ہے، ادھر بھی میرے اپنے شاگرد ہیں، جامع فاروق کی بنوری ٹاؤن دارالعلوم، بولو زندہ باد، سبحان اللہ۔ آپ کے ملک کا تعارف جتنا بنوری ٹاؤن سے، دارالعلوم سے، جامع فاروقیہ سے، دارالعلوم حقانیہ، کوڑا خٹک سے، لاہور اشرفیہ سے، احسن علوم سے، دیگر مدارس سے، جتنے آپ کے ملک کے نیک نامی ہیں اللہ کی قسم مسلمانوں میں، وہ آپ کی یہ چوروں سے نہیں ہے، جتنے نیک نامی آپ کی ہے وہ انہی سے۔ لیکن چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، یہ آنکھیں جو ہے نا سورج تک تو پہنچتی ہے، چاند تک پہنچتی ہے، لیکن نیچے نظر نہیں آ رہا، یہ پیشانی بھی نظر نہیں آ رہی، یہ گدی بھی نظر نہیں آ رہی، یہ اوپر سر کا حصہ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ پیٹھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ بغل بھی نظر نہیں آ رہے۔ واہ، لاکھوں کروڑوں میل یہ آنکھیں سورج پر پہنچتی ہے، چاند پر پہنچتی ہے، لیکن ادھر نیچے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے آپ کو دارالعلوم بھی قریب میں نظر نہیں آ رہا، بنوری ٹاؤن، اس لیے دارالعلوم اور بنوری ٹاؤن اور جامع فاروقیہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بولے سہیل کی قدر کر لیں، میں اپنے بلوچ بھائیوں سے، اپنے محلے والوں سے، اللہ تعالیٰ پٹھان سارے سب کے میں غلام ہوں، مہاجر ہوں یا سندھی ہوں، مہاجر ہوں یا سندھی ہوں، سب کے غلام میرے سر کے سب تاج ہیں، لیکن اللہ نے جو بلوچوں کے اندر جو خوبی رکھی ہے اور پٹھانوں کے اندر، خدا ان کو ہدایت پر لگائے تو ان جیسے ہدایت والا نہیں ہے، اور گمراہی پہ نہ لگائے، لگ گیا تو ان جیسا گمراہ کوئی نہیں، پھر بلوچ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں لیاری میں گیا، یہ پتلوں والے جو کھڑے ہیں نا، لیاری میں گیا تو وہ بلوچ آ رہے ملنے کے لیے، بلوچ آ رہے تو ہمارے کسی ساتھی نے دھکا دیا، تو بلوچ نے کہا جاوڑے بڑوے کا بچہ، جاوڑے بڑوے کا بچہ، ارے تمہارے بندوق سے ہم ڈرتا ہے، تم منظور سے ہم کو روکتا ہے، منظور ہم سے پیدا ہے، جاوڑے بڑوے کا بچہ، تم بڑے اپنے بندوق سے ڈراتا، ہم کو روکتا، منظور ہم سے پیدا ہے، تم ہم کو روکتا ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بابا تم پٹ جاؤ گے، سمجھ شریف میں کہ پٹ جاؤ گے، یہ بلوچوں کے ساتھ نہیں، وہ جو آپ کے کورٹ کا ایک جج ہے، کیا ہے کورٹ کا جج ہے، ٹائی لگایا ہوا ہے، ٹائی، بہترین 0 میٹر کار کے اندر سوار ہے، 0 میٹر کا، اور سامنے بلوچ کی گدہ گاڑی ہے، ٹریفک بند ہو گئی، ٹریفک پہ گاڑیاں جا نہیں سکتی، بند ہے، یہ جج ہے، کورٹ کا جج ہے، ہائی کورٹ کا، اس کی گاڑی بھی رک گئی، بلوچ کی گدہ گاڑی سامنے، رش ہے، تو اب بالکل راستہ ہی نہیں ہے، تو جج نے کہا اڑے بلوچ بھائی کیا حال ہے؟ تو بلوچ کہتے اڑے اللہ کا پزل ہے، پزل ہے، اڑے اللہ کا پزل ہے، اڑے بلوچ بھائی خوش ہو؟ اڑے خوش ہے، اڑے بلوچ بھائی تمہارا گزارا ہوتا ہے اس گاڑی سے؟ اڑے اللہ کا پزل ہوتا ہے گزارا۔ اچھا بلوچ بھائی تمہاری گاڑی میں اور میری گاڑی میں کیا فرق ہے؟ یہ سننے کی چیز ہے، بلوچ بھائی تمہاری گاڑی میں اور میری گاڑی میں کیا فرق ہے؟ اس کی گدہ گاڑی اور اس کے اندر کو والا کریے 0 میٹر کار ہے، بالکل بہترین کار۔ بلوچ بھائی تمہاری گاڑی میں میری گاڑی میں کیا فرق ہے؟ بلوچ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، ہماری گاڑی میں گدہ باہر ہے، تمہاری گاڑی میں اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب زندہ باد تمہارا جج کیا کرے گا؟
لوگ جو ہے جج پر مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے، الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، جج ذلیل ہو گیا. ارے کوئی فرق نہیں بلوچ بھائی، تمہارے گاڑی میں ہماری گاڑی میں کیا فرق ہے؟ ارے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. ہمارا گاڑی میں گدھا باہر ہے، تمہارے گاڑی میں اندر بیٹھا ہوا. یعنی جج کو کہا کہ تم گدھے ہو اندر جو بیٹھے. کہتے ارے دفاع جوڑے، تم ہم کو روکتا ہے، منظور ہم سے پیدا ہے، تم ہم کو روکتا. مولوی سہیل کو اللہ جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ اس علاقے میں بڑی محنت کی. فقیر آدمی، مسکین قسم کا انسان. اور یہ جو خواتین جو بخاری شریف پڑھ رہی ہے، میں نے بخاری کا نام صرف عرض کر دیا. اور یہ جو آیت شروع ہے کہ اس میں جس طرح نوح پر اذیتوں کا سامنا نوح کو، اور یہ جو 12-13 نبی جن کا تذکرہ ہے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ اور اللہ کی دین کو پھیلانے والے لوگوں کے سامنے اذیتیں آئیں گے، تکلیفیں آئیں گے، اس طرح جیسے ان انبیاء پر آئیں گے. تو اس وجہ سے خواتین سے میری گزارش ہے، آپ تو حضرت عائشہ اور صفیہ اور یہ ہے کہ اسی طرح جویریہ اور حضرت حفصہ ازواج مطہرات کی آپ بیٹیاں ہیں. دین باہر کی آپ کی زندگی صحابہ نے امت تک پہنچا دی، اور آپ کی نجی زندگی، گھر کی زندگی، آپ کی تہجد ہے. تہجد کیا کتنی رکعتیں کس ٹائم پہ آپ پڑھتا ہے، آپ کے گھر کے اخلاق کیا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کریمہ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ہماری ماؤں نے بتا دیا. اس لیے میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں وہ خواتین میں محنت کریں. اندر کے ماحول خواتین کو آپ راہ راست پر ان کو لائیں گے، اور بچیوں کو آپ راہ راست پر لائیں گے. اور اوپر تبلیغ والے، باہر تبلیغ والے مردوں میں وہ محنت کریں گے، علماء محنت کریں گے، خطبہ محنت کریں گے، اور علماء حضرات، مفتی حضرات محنت کریں گے. اللہ اس مقدر فضا کو اور خاک آلود فضا کو، بدبودار فضا کو، اس بدبودار فضا کو خدا ختم کر کے خوشیوں میں اللہ اس کو بدل دے گا. میں نے صرف نام عرض کیا اور اس آیت کے صرف ترجمہ آپ کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ اس اداروں کو ترقیوں سے نوازے. اور مدرسے کے لیے جو مسائل ہیں، میں اپنے بلوچ برادری سے، اپنے عزیزوں سے میں عرض کروں گا، آپ کے قریب دارالعلوم ہے. سبحان اللہ، شرافی کوٹ کو کوئی نہیں جانتا، کائنات کے اندر لوگ دارالعلوم کو جانتے ہیں، شرافی کوٹ کو کوئی نہیں جانتا. اس لیے علماء کے ساتھ آپ کا تعلق، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کے اخلاق، نرمی اور ہر انسان کی خیر خواہی آپ سوچیں گے تو اس طریقے پر گھروں میں خواتین ہماری بہنیں محنت کریں گے، باہر آپ محنت کریں گے. اللہ کی ایک امانت ہے جو ہم سب کے پاس ہے. جتنا مولوی جانتا ہے وہ الگ اپنی محنت کریں گے. صرف جنت میں مولوی کو نہیں جانا ہے، تبلیغوں کو جنت میں نہیں جانا. ہم سب کے سب جنت کے پیاسے ہیں. ہم سب کے سب محمد رسول اللہ کے زیارت کے پیاسے ہیں. محمد کی دید اور 1.25 لاکھ انبیاء کی دید اور صحابہ کی زیارت کے ہم سب پیاسے ہیں. ہم بھوکے ہیں. ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی دیدار اور زیارت ہمیں ہو جائے، محمد رسول اللہ کی زیارت ہو جائے. اس کا واحد طریقہ یہی ہے. مسجدوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ آپ کا تعلق. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے تبلیغ میں چلے جائیں یا 24 گھنٹہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں. 24 گھنٹے مسجد میں آپ بیٹھ جائیں گے تو ہم لوگ زکوٰۃ کسے دیں گے؟ آپ اگر مسجد میں بیٹھ جائیں گے، محنت نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ کہاں سے زکوٰۃ لیں گے؟ بولیے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ آپ کو دے اور دے اور دے، اور اللہ آپ کو آسمانوں تک اڑائے، خوب ترقیوں سے اللہ کو نوازے. لیکن علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. اللہ تعالیٰ یہ بچیاں جنہوں نے یہ سفر کے آخری سال ہیں ان کے اس علمی سفر کا، اس کو اللہ پائے تکمیل تک پہنچائے خیر و خوبی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ، اور ان کے علم کو نافع بنا دے. ان کے اساتذہ اور استانیہ، ان کی محنت، مجاہدہ، ریاضت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.